سامعین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انسانی جان کا تقدس اور اسلام کی تعلیمات، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آپ ڈپٹی ڈائریکٹر چارٹ منہاج یونیورسٹی ہیں، میری مراد ڈاکٹر چودھری منیر حسین صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ سر۔ اچھا سر، انسانی جان کا تقدس، اسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس میں آپ نے کوئی چیزیں تو آلریڈی ڈسکس کر لی ہیں، کچھ چیزیں آپ نے کر لی ہیں، لیکن دیکھا جائے اسلامی تعلیمات کے مطابق مقاصد شرعیہ کو اگر دیکھا جائے، اس میں تکریم انسانی کا کہہ لیں کہ ایک تقدس جو ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ دین کا جو دائرہ کار ہے اس میں سب سے امپورٹنس جو ہے وہ انسانیت کو دی گئی ہے۔ ٹھیک۔ اس میں یہ لازمی نہیں کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، بلکہ غیر مسلم ان کا بھی تقدس اسلامی تعلیمات میں ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریم میں کھڑے ہو گئے، اس طرح کی کثرت کے ساتھ روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اگر معاملات کو دیکھا جائے تو حکم فرمایا، اس میں یہ تاکید کی کہ وہ لوگ جو جنگ میں آپ کے آمنے سامنے فوج ہو مد مقابل، اس سے مقابلہ کیا جائے، ایسا نہیں کہ جو جنگ میں شریک نہیں، اگر ہم ان کو قتل کریں گے تو وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ اسلام نے جنگ میں بھی انسانی جو تقدس ہے جان کا اس کو برقرار رکھا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ تاریخ انسانیت میں اگر دیکھا جائے، جنگ کے دوران باقی جو اقوام ہیں آپ ان کا پڑھیں کہ انہوں نے کسی بستی میں شامل ہوتے، تباہی پھیلا دیتے وہاں پہ جا کے۔ اسلام نے جنگ کے بھی اصول بتائے کہ ان لوگوں کو آپ قتل کر سکتے ہیں جو آپ کے مد مقابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انسانی تکریم جہاں تک ہے، اس سے بڑھ کے دین نے تو بات کی ہے نا، جانوروں کی ہے، جو فصلیں ہیں ان کو تباہ نہ کیا جائے، جو وہاں پہ گھر ہیں ان کو مسمار نہ کیا جائے، اس طرح ہر چیز کی قدر بتائی ہے۔ تو انسانی قدر کے حوالے سے آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے، عام طور پہ ہم یہ روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے بڑھ کے ایک مومن کی جو تکریم ہے اس کا کے متعلق ارشاد فرمایا۔ بے شک۔ تو گویا انسان کی عزت اور تکریم کا جو پہلو ہے وہ دین اسلام میں اس کو نمایاں رکھا گیا، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو۔ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں پہ غلامی کا کنسیپٹ تھا، بے شک ایسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ پھر اس کے ساتھ عورت کی تکریم نہیں تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دیے۔ تو اب ایز اے تکریم انسانیت کے تناظر میں دیکھا جائے، دین نے مرد اور عورت دونوں کو جو مقام دیا، اس دنیا میں کسی اور مذہب میں ہمیں اتنی تکریم ہوئی چیزیں نظر نہیں آتی۔ عصر حاضر میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں، جیسا کہ آپ نے گفتگو میں بھی فرمایا، آج کے دور میں اگر ہم اس سینیریو میں دیکھیں تکریم انسانیت کے جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یقیناً فلسطین میں ہو رہا ہے، ورلڈ وار 1 دیکھیں، ورلڈ وار 2 دیکھیں، ہولوکاسٹ کو دیکھیں، ابھی کشمیر میں ریسنٹلی جو چیزیں ہو رہی ہیں، فلسطین میں ہو رہی ہیں، اسرائیل، کس طرح دنیا کی جو خاموشی ہے یقیناً وہ اس سارے پر جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں ان کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر سر یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ایک خطبہ حجۃ الوداع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر انسانی حقوق کو بیان فرمایا، آج کے دور میں جو چارٹر عالمی بنایا گیا ہے دونوں میں کمپیریزن کس طرح آج جو حقوق کے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے وہ تو باتیں ہی کر رہے ہیں، تو کیا اسلام نے صرف باتیں کی تھی کہ یا امپلیمنٹ کر کے دکھایا تھا؟ اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو جب فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کم و بیش کہہ لیں کہ تکالیف میں ڈالا، جو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے دین اسلام کی خاطر وہ برداشت کی، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ ان کے کنٹرول میں علاقہ آیا فتح مکہ کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کی جو بات کی جائے اس کے جو مین پوائنٹس کو آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہائی لائٹ چیز کی گئی ہے وہاں پہ حقوق انسانیت اور تکریم انسانیت کی بات کی گئی۔ اس کے اوورآل جتنے پوائنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، سب لوگ برابر ہیں، اسلامی تعلیمات
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچوڑ بتا دیا، قانونی اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں، کسی کو برتری کسی پہ حاصل نہیں۔ بے شک یہ دوسری تیسری شک ہے یہ، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روایات میں یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو ان کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ یعنی انصاف میں سب برابر ہیں، قانونی طور پہ اسلام میں سب لوگ برابر ہیں، کسی کو بڑے چھوٹے کو کہنے کے رعایت نہیں دی گئی۔ ٹھیک، پھر دوسری طرف اگر ہم بات کریں اوورال جو بات ہماری اینڈ ہو رہی تھی اس پہ فلسطین کا واقعہ ہے، باقی جو اوورال ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں جو بھی انسانی جانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان نے بدلہ نہ لیا، یہ میری اپنی رائے ہے کہ جب بھی خون بہتا ہے اس کا حساب ہوتا ہے جی، تو یہ آنے والے ٹائم پہ اس کا کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دنیا سے حساب لے گی۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ تو ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو انسانی جان کا تقدس اور جو اسلامی تعلیمات تھی آج ہمیں سر نے بتائی۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے ساتھ اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔